الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، سامعین، خواتین، بزرگوں اور بھائیوں، موجودہ حالات میں چھوٹے چھوٹے دینی مدارس کے ذریعے سے جو کام انجام پا رہا ہے، وہ اس قدر غیر معمولی ہے کہ اس کی اہمیت کا احساس عام طور پر لوگوں کو بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں اور پڑوس کے دو مسلم ملکوں میں دینی مدارس، دعوتی مراکز اور مشائخ حقہ کے تربیتی مراکز کے ذریعے سے جو کام انجام پا رہا ہے، وہ دنیا کے کسی اور ملک میں اس انداز سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اور جو ماحول ملت اسلامیہ کا ان ممالک میں ہے، وہ ماحول دیگر مسلم ملکوں میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ سب دینی تعلیم و تربیت کے نظام کے برکات، اور ایسے تاریک دور میں یہ تین طرح کی محنتیں، ایک محنت قرآن و سنت کی تعلیم کی، دوسری محنت علم احسانی اور اخلاقی تربیت کی، تیسری محنت دین کی دعوت و تبلیغ کی۔ ان تین قسم کی محنتوں کے ذریعے سے آج یہ ماحول یہاں قائم ہے۔ لوگ اس کی اہمیت کو ابھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس کی قدر جانیے۔ اگر ہم نے سالانہ 12 لاکھ روپے خرچ کیے اور صرف ایک بچے کو حافظ بنایا، تب بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوڑیوں کے
دام میں آپ کو کروڑ مل گئے. خالی ایک ڈاکٹری کی سیٹ کے واسطے 1-1 کروڑ روپے دے رہے ہیں. سیٹ کے واسطے، ابھی پڑا وڑا نہیں. آج کل ایک مالدار لوگوں کے شادیوں میں، ولیموں میں 1 وقت کا کھانا 50-50 لاکھ روپے کا ہوگا. ایک ٹائم کا کھانا. کتنے ٹائم کا؟ ایک ٹائم کا کھانا 50 لاکھ روپے، 40 لاکھ روپے. اب اگر 12 لاکھ میں ایک بچہ حافظ قرآن بنا تو کوڑیوں کے بدلے میں کروڑ ملے کہ نہیں ملے؟ اور اگر 3 بچے حافظ بن گئے تو کوڑیوں کے بدلے میں اربوں مل گئے. اور مجموعی حیثیت سے یہ 24 سال میں اگر آپ کو 65 بچے ملے تو آپ سوچئے کہ اس چھوٹے سے ادارے کے ذریعے سے پروردگار عالم نے کس قدر خیر امت مسلمہ کو نصیب فرمایا ہے. اس لیے مدرسوں کو مضبوط بناؤ، اور جو سرمایہ اس میں لگ گیا غنیمت سمجھو. دین کے کام میں، دین کی محنت میں، دین کی تربیت میں جو رقم لگ گئی، جو پیسہ لگ گیا، سب سے صحیح جگہ لگ گیا سمجھو. سابقہ آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کی نصیحت میں نے پڑھی تھی. اس میں یہ لکھا تھا کہ جب بھی کوئی جنازے کو لے کے جاتے تو سارے لوگوں کی زبان پہ رہتا انہیں کیا چھوڑ کے گیا، کیا چھوڑ کے گیا، کیا چھوڑ کے گیا پوچھتے. گھر چھوڑا نہیں چھوڑا، گاڑی چھوڑا نہیں چھوڑا، گھرا چھوڑا تو کتنے چھوڑا، دکانہ چھوڑا تو کتنے چھوڑا، پیسے چھوڑا تو کتنے چھوڑا. لوگ یہ بولے رہتے کہ اس کے جنازہ جاتے رہتے. اور فرشتے پوچھتے رہتے ایک دوسرے سے، آگے کے لیے انہیں کیا بھیجا، آگے کے لیے انہیں کیا بھیجا. کہیں سے رہنا ہے نہیں جانا ہے؟ سب کو جانا ہے یا میرے کو تمہارے کچھ کیا ہے؟ یہ لوگ بول رہے ہی نہیں کچھ. ارے بھائی جانا ہے کہ نہیں؟ جہاں جانا ہے وہاں کے واسطے کچھ بھجانا بچانا نہیں. جہاں جانا ہے وہاں کا سامان تیار کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ ایسا کر رہے ہیں ہم لوگوں نے، ایسے جانا ہی نہیں ہے. ایک شہر جلا تو 150 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا. ارب بولے تو پتہ نہیں ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. اپنے ہندوستان میں گنتی کرنا مشکل ہے پیسوں. 100 لاکھ کا 1 کروڑ، 100 کروڑ کا 1 ارب، 100 ارب اس کے اوپر سے اور 50، 150 ارب ڈالر کا نقصان ایک شہر کے جلنے پر ہوا. روپیوں کا نہیں، ڈالر کا. $1 لاکھ بولے تو 85 لاکھ روپے، 84 لاکھ روپے. تو اب اربوں میں کہاں سے کرتے حساب؟
تو تصوف کر کے رکھے، گیا کچھ ساتھ میں؟ کچھ بھی نہیں گیا۔ ارے بھائی جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرنا نا۔ تو فرشتے پوچھتے کہتے ہیں نہیں، جہاں جا رہا ہے وہاں کے واسطے بھیجایا کیا ہے نہیں بول کے پوچھتے کہتے۔ آج اپنے اپنے آپ سے اپنے پوچھ لینا، میں کیا بھیجایا بھائی، میں وہاں جانا پکا ہے، جانا پکا ہے نا؟ نہیں کوئی بچ جائے گا، کوئی چھپ جائے گا، نہ کوئی بچ سکتا نہ کوئی چھپ سکتا۔ وہاں کے واسطے تیاری کیا ہے آخر؟ ہوشوں کو پکڑ کے پوچھو وہاں کے واسطے کیا کیا ہونا بول کے۔ کسی سے ہی پوچھو شادی کے واسطے کیا کیا ہونا، کپڑے ہونا، رخے ہونا، رشتہ طے ہونا، دعوت ہونا، ساز و سامان ہونا، فرنیچر ہونا، زیور ہونا، جوتے ہونا، چپلا ہونا، چوڑیاں ہونا، ایرینا ہونا، کنگنا ہونا، جی اور کیا کیا بولوں، بس میں سے بڑھ کو آپ کو معلوم۔ شادی کے واسطے کیا کیا ہونا آپ کو معلوم ہے، ولیمے کے واسطے کیا کیا ہونا آپ کو معلوم ہے، باہر جانے کے واسطے سعودیہ جانا ہے، لندن جانا ہے، امریکہ جانا ہے، کیا کیا ہونا آپ کو معلوم ہے۔ جہاں اصل میں جانا ہے وہاں کے واسطے کیا کیا ہونا تو معلوم ہی نہیں۔ وہاں کے واسطے کیا کیا ہونا وہ معلوم ہونے کے واسطے پڑھنا پڑتا قرآن، پڑھنا پڑتا حدیث، حاصل کرنا پڑتا دین کا علم، جاننا پڑتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی، معلوم کرنا پڑتا ہے کہ کون سے اخلاق اللہ کو پسند ہے، کون سے اعمال اللہ کو پسند ہے، کیسی زندگی اللہ کو پسند ہے، کیسی نیتیں اللہ کو پسند ہے، کیسی فکریں اللہ کو پسند ہے، کیسا سلوک اللہ کو پسند ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، یہ سب کہاں سے معلوم ہوں گے؟ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں۔ وہ تو وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ چیزیں وہاں آپ کو سکھائی جائے، حالانکہ ہماری ضرورتوں میں سب سے زیادہ شدید ترین ضرورت ہے، اس سے اہم کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کو نہ سیکھ رہے ہیں نہ سکھا رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں جو سکھا رہے ہیں ان کو معمولی سمجھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا۔ عقل مندوں کو دیکھ کے بے وقوفہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ عقل مندہ جن کو لوگ بول رہے ہیں یہ ہیں بے وقوف، ہم ہیں عقل مند، ایسا سمجھ میں آ رہا، تاثر یہ پیدا ہو گیا۔ جو چیز آخرت میں کام آئے گی، موت کے بعد کی زندگی میں کام آئے گی، جس چیز کو ہمیں یہاں سے لے کر جانا ہے، وہ قرآن و سنت کی تعلیم سے ملے گی، قرآن و سنت کی تربیت سے ملے گی، دین کی محنت سے ملے گی۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ملے گی قرآن و سنت کی تعلیم سے، وہ ملے گی اسلامی تربیت سے، اور وہ ملے گی دین کی محنت سے۔
اور یہی خدمات ہمارے یہ مدارس انجام دے رہے ہیں. اس لیے بہت بڑا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو اندازہ ہے نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ارب پتیاں ہیں، کروڑ پتیاں ہیں، ارب پتیاں ہیں، لکھ پتیاں ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے تاجرہ ہیں، بڑے بڑے ان کے ادارے ہیں، بے حساب آمدنی کے ان کے پاس میں ذرائع ہیں. لیکن سب سے زیادہ وہ ان لوگوں کو جو چیز کھٹک رہی وہ یہ بوریا پہ بیٹھ کے پڑھنے والے کھٹک رہے. یہ تعلیم حاصل کرنے والے کھٹک رہے ان لوگوں کو. کئی کو کھٹک رہے کیا ہے ان کے پاس میں. ابھی آپ سنیں، سال بھر اتنا لمبا چوڑا خرچہ کرے تو 12 لاکھ. ان کے پاس ہے کیا؟ دینی مدرسوں میں دیکھنے کے واسطے گئے تھے کہتے سی اے ڈی کے لوگ. ہاں کچھ ہے وہاں، دیکھو ڈھونڈ کے لاؤ بول کے. وہاں گئے تو وہ لوگ وہاں جا کے دیکھیں گے باورچی خانے میں رکھے ہوں گے کچھ نہ کچھ بول کے. تو وہاں سے آگے رپورٹ دی ہے ان کے پاس تو ترکاری کاٹنے کی چھری بھی صحیح نہیں ہے بول. پھر کیا کے واسطے کھٹک رہے یہ لوگ؟ دینی مدارس کھٹک رہے کیوں؟ مساجد آنکھوں میں چبھ رہی ہے کیوں؟ اور علماء کرام کے سلسلے میں مخالفتیں بڑھانے کی کوششیں کائے کو کی جا رہی، اور کیوں علماء سے عوام الناس کو توڑنے کی تدبیریں ہو رہی؟ بات یہ ہے کہ ان کے مقاصد میں سب سے بڑی اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ دینی تعلیم، دینی تربیت، دین کی محنت. اس کی اہمیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. اس لیے مضبوط بناؤ ان مدرسوں کو، اپنے پورے بچوں کو بھیجاؤ. تھوڑے بچے پڑھ رہے ہیں ابھی، ہیں کتنے بچے؟ بچے تو بہت ہیں، پھر کہاں ہے؟ دو طرح کی تعلیم ہوتی ہے، ایک پورا وقت یہ تعلیم کے واسطے نکالو، ایک تھوڑا وقت یہ دینی تعلیم کے واسطے نکالو. دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہر آدمی اختیار کرو. یا تو پورا وقت فارغ کرو اپنے بچوں کے لیے، یا پھر کم از کم صبح میں شام میں 1-1 گھنٹہ اپنے بچوں اپنے بچیوں کی دینی تعلیم کے لیے ہر ایک کو فارغ کرنے کے ارادہ کر کے یہاں سے جانا ہے. پتہ نہیں 1-2 لوگ بول رہے، وہ بھی ایسی آواز سے بول رہے جیسے شام کا کھانا ملا ہی نہیں ہو. بھائیاں جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب سے کہنا یہ ہے کہ دیکھو دینی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں 2 نظام ہیں، ایک کل وقتی، ایک جز وقتی، ایک فل ٹائم کا، ایک پارٹ ٹائم کا. جن کے پاس موقع ہے فل ٹائم کے لیے فارغ کرو، جن کے پاس میں نہیں ہے اسکولوں میں پڑھ رہے، کلاسیں بہت ساری ہو گئی، اسکولوں کو جا رہے، کالجوں کو جا رہے، تو ان لوگوں کے واسطے پارٹ ٹائم لازمی سمجھو. ورنہ ہر تھوڑے دن کو ماں باپ آتے بچوں کے واسطے، بچوں کے سلسلے میں روتے، وہ بچہ ایسا ہو گیا، وہ بچہ ویسا ہو گیا، وہ بچہ اس کے ساتھ چلے گیا، یہ بچہ اس کے ساتھ میں چلے گیا، وہ بچہ ایسا بد اخلاق ہو گیا، وہ بچہ نہ اماں کی سننا نہ بابا کی، وہ بچہ نہ نماز کا نہ روزے کا. جی، اور وہ بچہ ایسا بد اخلاق، وہ بچہ پیسے نکال لے رہا ہے چلے جا رہا، وہ بچہ عادی ہو گیا. میرے کو دیکھے تو سمجھ میں آتا عادی ہو گیا. کوئی سفید پانی کے ذریعے سے، کوئی کالے پانی کے ذریعے سے، اور کوئی صفوف کے ذریعے سے، کوئی پوڑیوں کے ذریعے سے، کوئی گولیوں کے ذریعے سے، کوئی سگریٹوں کے ذریعے سے، سب نشے کے عادی ہوتے چلے.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خادم نے، جس سے ہمیشہ پوچھتے تھے کہ اگر وہ کوئی چیز لاتا تو اس سے پوچھتے تھے کہاں سے لایا. ایک دفعہ پوچھے، دو دفعہ پوچھے، کئی دفعہ پوچھے، تو وہ جو جواب دیتا تھا اس جواب سے مطمئن ہو کے استعمال کرتے تھے. ایک دن بھوک بھی بہت لگی تھی، انہیں لے کے آیا تو مزاج تو واقف ہو گیا ہوں گا بول کے شاید نہیں پوچھے، لیکن منہ میں ڈال لیے. ایک لقمہ ہی لیے تھے، انہیں پلٹ کے پوچھا کرتے. حضرت ہمیشہ پوچھتے تھے کہاں سے لایا بول کے، اس دفعہ نہیں پوچھے آپ. کہا کہ بھائی جلدی سے بتا دے کہاں سے کیسے لایا تھا. اس نے کہا صاحب وہ جب میں مسلمان نہیں تھا جاہلیت کے زمانے میں کسی کو کوئی منتر پڑا تھا، میں اس کو فائدہ ہو گیا تو انہیں لا کے دیا. بولے تو نے تو مجھے ہلاکی کر دی. ایک لقمہ کھائے تھے، اب اس کو پانی پی پی کے اس کو پیک کرتے چلے جا رہے، انگلی حلق میں ڈال ڈال کے. اور ظاہر ہے کہ خالی پیٹ میں ایک لقمہ چلے گیا تو کیسا نکلتا آسانی سے. وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، ڈالتے جا رہے، پوری کوشش کر رہے ہیں نکالنے کی، نہیں نکل رہا. چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، یہ رگیں پھول گئیں. دیکھنے والوں نے دیکھ کے کہا کہ حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ نکالنے کے واسطے آپ اپنی جان نکال دیں گے. تو انہوں نے فرمایا اگر میری جان نکلنے کے ساتھ میں وہ لقمہ نکل سکتا ہے تب بھی میں تیار ہوں. اس واسطے کوئی ناجائز چیز اندر چلے گی. اب دیکھو آج کل کیا حال ہے، حرام چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ناجائز مال استعمال کر رہے ہیں، اس کا پیسہ غائب کر دیے، اس کی زمین ہڑپ کر لیے، اس کی کھیتی باڑی پہ قبضہ کر لیے، اس سے قرضہ لے کے قرضہ نہیں دے رہے. اور پھر کھانے میں پینے میں کیا جائز کیا ناجائز، کیا صحیح کیا غلط، کیا پینا کیا نہیں پینا کچھ نہیں معلوم. تو بچے بگڑ رہے ہیں، لوگوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اور امت مسلمہ دینی تعلیم، دینی تربیت، دین کی محنت سے منہ پھیری ہوئی. بہت بڑا نقصان ہے، بہت ہی بڑا نقصان ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اچھا اب تک کی بات تو آپ لوگ سن لیں کہ صاحب ہمارے اوپر ابھی نہیں آئی بلا، بچوں کے اوپر چلے گئی. لیکن اب ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ پڑھاؤ بولے تو بچوں کو پڑھاؤ ہے نا، کھلاؤ بولے تو خالی بچوں کو کھلانا. اپن بھی کھانا، ذہن جا ہی نہیں تعلیم کے سلسلے میں. ضروری دین سیکھنے کے سلسلے میں ادھر ذہن جا ہی نہیں رہا ہے کہ میں بھی سیکھوں دین کو. لمبا چوڑا دین نہیں سیکھ سکتا، اس کے واسطے بڑا ٹائم نہیں نکال سکتا. کیا روزانہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتا. میری نماز تو صحیح ہو جائے، میری تلاوت صحیح ہو جائے، میرا درود صحیح ہو جائے. اب تک بھی اچھے بڑے بڑوں کو لا الہ الا اللہ بولنا صحیح نہیں آتا. سیکھا ہی نہیں ہم لوگوں نے دین. جب ہم الفاظ ہی نہیں سیکھے تو معنی کب سیکھیں گے؟ معانی نہیں سیکھے تو حقائق تک کیسے پہنچیں گے؟ اور اس کے مطابق اپنا حال کیسے بنے گا؟ نمازہ کیسے بنے ہوئے دیکھو، اپنی نمازیں کیسی بنی ہوئی. نماز میں جانے کے بعد میں نماز میں رہ رہے یہاں والے رہ رہے ہوں گے تو سب نماز میں ہیں، کسی اور جگہ نہیں.
نوجوان بچوں کو پوچھو کہ نماز میں اللہ اکبر بول کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ بولے تو بولتا کرکٹ کے میدان میں۔ تاجر سے پوچھو اللہ اکبر بولتے کہاں جاتا ہے؟ بولے تو دکان میں۔ بیوی سے لڑکی آئے اس وقت میں نماز میں کھڑے رہ گیا تو اس سے پوچھو نماز اللہ اکبر بولتے کہاں جاتا ہے؟ بولے تو مکان میں۔ نماز میں کہاں ہے؟ نماز بھی صحیح نہیں کرے۔ جب نماز ہی صحیح نہیں کرے تو پھر کیا چیز صحیح ہو سکتی ہے بتائیں؟ تو اس لیے بھائیوں بہنوں، ضرورت کے بقدر دین تمام مردوں تمام عورتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض بزرگ تو بڑے عجیب ہیں۔ ایک آدمی کے پاس کچھ بھی ٹائم نہیں تھا، کہتے وہ کسان تھا، کچھ بھی ٹائم نہیں تھا تو اس کو بولے ہاں بھائی 1 منٹ میں کو دے دے بس۔ انہیں لاٹھی ٹیکتے ہوئے آیا کرتا، بولا کہتا یہ کیا ہے؟ بولا تھا یہ لاٹھی ہے۔ تو الف ایسا سیدھا رہتا، دیکھو آج کا سبق اتنا اس بارا جاؤ بولے کہ کل آئے وقت میں اتنا ہی بول رہا تھا الف کیسا رہتا، لاٹھی کے جیسا رہتا۔ یاد ہو گیا ایک سبق۔ دوسرے دن پھر وہی 1 منٹ کے بعد سے آیا، اب کیا کرے؟ ایسی جو کھڑی لاٹھی ہے اس کو ذرا ایسی پڑی کر دے بولے گا، بجائے ایسا رکھنے کے یوں رکھ لے، اور پھر اس کے بعد یہ بولے کہ نیچے ایک چھوٹا سا نشان لگا دیں، اس کو با بولتے۔ آج کا سبق ہو گیا جب 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کا سبق کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں، 5 منٹ کا مدرسہ 7 منٹ کا مدرسہ، بڑے لوگوں سکھائے نا یہ، مگر ہم لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ میں کتنی شفقت کی، کتنی ہمدردی کی، کتنی خیرخواہی کی، اور ہم لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے دین سیکھنے کی۔ جا کے بڑے شوق سے گھر میں لگانے کا جھومر لے کے آئے، کتنے کا؟ بولے تو 25,000 کا ہے۔ بچہ زور سے ڈنڈا مار کے گرا دیا اس کو اور وہ ٹوٹ گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہو گیا، بلکہ گھر کے پورے لوگ گرجتے برستے نہیں، اتنا نقصان کر دیا۔ گھر میں اماں الگ پکار لے رہی، باوا الگ پکار لے رہا، بہنا الگ پکار لے رہے، بھائیاں الگ پکار لے رہے، اتنی قیمتی چیز ضائع کر دیا، بڑا نقصان کر دیا، بڑا نقصان کر دیا، بڑا نقصان کر دیا بول رہے ہیں۔ گھر میں کسی ایک کی 2 رکعت نماز چھوٹ جا رہی تو کسی کو احساس ہے؟ حالانکہ حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ پورا گھر، پوری دولت، پورا سرمایہ لٹ جانے کا جتنا نقصان ہے اس سے زیادہ نقصان 2 رکعت نماز کے چھوٹ جانے کا ہے۔ یہ فکر یاد دلا گھروں میں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ ایک خاص مقصد کے ساتھ میں پڑھا تھا میں کہ اس سلسلے میں کچھ عرض کروں، لیکن اسی میں ٹائم اچھا خاصا ہو گیا۔ بھائی دیکھو اس وقت میں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ سب کے سب سخت پریشانی کے عالم میں ہیں، ایسے ہے جیسے اندھیرے میں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کو اتارا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لائے۔ یہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لانے کے لیے، نور میں لانے کے لیے، روشنی میں لانے کے لیے ہم نے قرآن اتارا۔ اب یہ قرآن نہ پڑھنا ہے، نہ پڑھانا ہے، نہ سیکھنا ہے، نہ سکھانا ہے تو ایسی صورت میں اندھیروں سے نکل سکتے ہیں۔ آج عالم انسانیت کے اندھیروں میں گھرے ہوئے ہونے کا سبب یہ ہے
قرآن سے دور ہو گئے، پڑھنا ہی نہیں جانتے، معنی نہیں جانتے، اس میں حکم کیا ہے وہ نہیں جانتے، اور جاننے والوں سے تعلق بھی نہیں رکھتے۔ سال میں 2 سال میں ایک آدھ وقت کبھی کسی جلسے ولسے میں شریک ہو گئے تو ہو جاتے بس، اور اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی سال میں کھانا ایک دفعہ اچھا کھا لو، پھر سال بھر تک مت کھاؤ، دیکھو کیا ہوتا، کچھ ہوتا نہیں ہوتا، پورا کام ہو جاتا۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم برسوں تک، مہینوں کسی صاحب علم سے، کسی قرآن و سنت کے جاننے والے سے، کسی دین و شریعت کے حامل سے اپنا رابطہ نہ رکھیں؟ اندھیروں سے نکلیں گے کیسے جب تک کہ علم نہ آئے؟ اسی واسطے فرمایا ہے علم کیا ہے؟ نور ہے۔ قرآن نور ہے، علم نور ہے، نماز نور ہے۔ اس سے اس کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو اندھیری جاری نہیں۔ اللہ غریق رحمت فرمائے حضرت مولانا شاہ محمد کمال الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کو، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج ہم لوگوں کی پریشانی کا سبب کیا ہے، وہ بھی یاد رکھ لے کے جانا۔ کئی کو پریشان ہے، ہر آدمی، بھائیاں پریشان، بہناں پریشان۔ کبھی کبھی کسی جگہ کوئی مول صاحب مل گئے تو پورے مل کے ان کو پریشان کر رہے۔ کیوں ہے پریشانی ہے؟ حضرت مولانا کمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کہ بھائی دیکھو آپ کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، بے چین نہیں ہو رہے، بوٹی کھا رہے ہیں، بے چین نہیں ہو رہے، ابالے ہوئے بھاجی کے بڑے بڑے پتے منہ میں ڈال لے رہے ہیں، پریشان نہیں ہو رہے ہیں، سلاد کھا جا رہے ہیں، پریشان نہیں ہو رہے ہیں، لیکن وہ کھانے کے درمیان میں ایک بال آ گیا منہ میں تو پریشان ہوتے نہیں ہوتے؟ پیچھے والے نہیں ہوتے؟ جیسا ہے ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، یہ ٹائم بٹھایا یہ لوگ میرے کو، بال آیا تو پریشان ہوتے نہیں ہوتے؟ یہ کنکر آیا تو پریشان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کھانا چھوڑ دے کے پہلے بال نکالنا، پہلے کنکر ڈھونڈ کے تلاش کر کے نکالنا، یہ کام کرتے۔ حضرت یہ مثال دے کے بولتے تھے کہ بھائی اگر آپ نے گاجر کھایا تو منہ میں آنے کی چیز آئی، روٹی کھائی تو منہ میں آنے کی چیز آئی، بوٹی کھائی تو منہ میں آنے کی چیز آئی، بھاجی کھائی تو منہ میں آنے کی چیز آئی، لیکن بال آیا تو وہ چیز آئی جو منہ میں نہیں آنے کی۔ پریشانی کہیں کی ہے؟ نہیں آنے کی چیز آئی۔ ابھی میرے بیٹھنے سے پہلے یا اس کے بچوں کی تکمیل کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بلی نکل کے بھاگی تھی، پورے لوگ پریشان تھے، ارے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ بلی تو خیر بڑی چیز ہے، چھپکلی آ گئی تو بیان وان سب۔ 50 آدمی اور آ کے بیٹھے تو کچھ پریشانی ہے؟ 100 آ جائیں کوئی پریشانی ہے؟ ایک شوہا آ جائے تو ہے کہ نہیں ہے؟ تو جیسے بال آ جانے پر آدمی کو پریشانی شروع ہوتی ہے، کنکر آنے پر آدمی کو پریشانی شروع ہوتی ہے، اس واسطے کہ منہ میں وہ چیز آئی جو نہیں آنے کی تھی تو پریشانی شروع ہو گئی، جو آنے کی تھی وہ آئی تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حضرت یہ مثال دے کے بولتے تھے دل میں جب آنے کی چیز آتی ہے تو سکون ملتا ہے، اور جب نہیں آنے کی چیز آتی ہے تو بے چینی اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو دل میں کیا کیا آ گیا، اللہ کی محبت آنی تھی وہ نہیں آئی،
رسول کی محبت آنی تھی وہ نہیں آئی، قرآن پاک کی عظمت آنی تھی وہ نہیں آئی، آخرت کی فکر آنی تھی وہ نہیں آئی، اعمال صالحہ کی رغبت آنی تھی وہ نہیں آئی، تقوی پرہیزگاری آنی تھی وہ نہیں آئی، اخلاص آنا تھا وہ نہیں آیا، صبر و شکر آنا تھا وہ نہیں آیا، زہد و قناعت آنا تھا وہ نہیں آیا۔ آنے کی چیزیں سب کے سب نہیں آئے، اور نہیں آنے کی چیز دنیا کی محبت، نہیں آنے کی چیز بد اخلاقی، نہیں آنے کی چیز بری نیتیں، نہیں آنے کی چیز حرص ہے، طمع ہے، تکبر ہے، ریا ہے، نفاق ہے۔ نہیں آنے کی چیز آ گئی تو پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے یاد رکھو ذرا، ان تمام چیزوں کو جو نہیں آنے کی ہے نکالنا۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے، یہ لا کے چمٹے سے جتنے نہیں آنے کی چیزیں آگے ہیں ان کو نکال کے پھینکو، اور اللہ کے ذریعے سے جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں، اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے ذریعے سے اپنے دل میں اتارو۔ طریقہ یہ ہے، دیکھو، پریشانیوں کے ختم کرنے کا، اس کے بغیر پریشانیاں ختم نہیں ہوتے۔ اس کے واسطے اپنا تعلق علماء ربانیین سے، مشائخ حقہ سے، قرآن و سنت کے ماہرین سے، اللہ سے ڈرنے والے بندوں سے اپنا تعلق رکھنا۔ زیادہ فکر یہاں کی دنیا کی مت کرو، زیادہ جتنا ہے وصول کرے بغیر نہیں جاتا کوئی بھی۔ جس کو جتنا کھانا ہے، اس کا جتنا رزق ہے اس کے لیے، وہ کھائے بغیر نہیں جاتا۔ لوگ پھر ڈرنا شروع کر دیے کوزا کی چین سے نیا وائرس آ رہا کر، اس سے پہلے آیا تھا تو بھی بہت پریشان ہوئے تھے لوگ، اس میں مرے بھی بہت تھے لوگ، تو بہت ہی پریشان ہو گئے تھے۔ پریشان ہو کہ پہلوانا بھی میرے پاس آتے تھے، کمزور کے پاس پہلوانا آتے تھے، کہتے تھے صاحب ایسا ہو رہا، ایسا ڈر ہو رہا، ویسا ڈر ہو رہا، یہ پریشانی وہ پریشانی۔ تو ان سے کہتا تھا میں کہ بھائی دیکھو، ہمارے جانے کا ٹائم مقرر ہے، مقررہ ٹائم سے پہلے اپن جاتے نہیں، مقررہ ٹائم سے پہلے جاتے نہیں، مقررہ ٹائم آ گیا تو اپن رہتے نہیں۔ اس سے پہلے نہ جانے کا ہے نہ اس کے بعد میں رہنے کا ہے، پریشانی گئے گی۔ جتنی روزی ہم کو ملنی ہے مل کر رہے گی، اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ چیزیں بڑھاؤ جس کے بڑھانے کا حکم ہے، اعمال اختیار کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، صفات عالیہ سے اپنے آپ کو متصف کرو، ذکر الہی سے اپنے دل کو معمور کرو، ہمیشہ اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھو، ہمیشہ آخرت کی فکر کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، گھر کی دیوار کو ٹھیک کر رہے تھے، لیپا تھوپی کر رہے تھے، ان سے جا رہے تھے حضور، تو سلام کرنے کے مقصد سے سامنے آ گئے، وہی حالت میں، تو ان کے ہاتھوں کو دیکھ لیا، فرمایا کہ یہ مٹی کیسی ہے ہاتھ میں؟ لگے کہ حضور اصل میں دیوار گرنے کے قریب تھی، اس وجہ سے ذرا اس کو میں ٹھیک ٹھاک کر رہا تھا۔ فرمایا کہ بھائی دیوار گرنے سے زیادہ قریب تو قیامت ہے، اس کی کرو فکر۔ وہ فکر ہی ہمارے اندر میں باقی نہیں رہی، رات دن گزر جا رہے، آخرت یاد نہیں آ رہی، ہمارا پیدا کرنے والا یاد نہیں آ رہا، ہمارا حقیقی مالک و حاکم یاد نہیں آ رہا، جس کے بارگاہ میں ہم سب کو حاضر ہو کر زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، وہ یاد نہیں آ رہا۔ عورتیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، زبان کھولنے سے پہلے سوچو کہ جو بھی بول رہے ہیں کل قیامت کے دن اس کا حساب کتاب دینا ہے، جو بھی کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ اچھی زندگی اگر گزارنا ہے تو پھر دینی تعلیم و تربیت سے اپنے آپ کو، اپنے نسلوں کو، دونوں کو آراستہ کیجیے۔
اپنے گھر کے ماحول کو دین کا بنائیے، اور ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچائیے جس سے اپنے دین کا، ایمان کا، اخلاق کا نقصان ہو رہا۔ گھروں کو دروازے لگاتے نہیں لگاتے؟ کئی کے واسطے لگاتے سر، پیسے رکھ لینا۔ ارے بھینسا آ جاتے، کھلگے آ جاتے، کتے آ جاتے، بلیاں آ جاتے، اس واسطے لگاتے۔ اور یہ کھڑکیاں کو پٹا کئی کو لگاتے، یہ وہ چھوٹے چھوٹے قسم کے جانور نہیں آنا ہو، اور چلو پٹا بھی لگا لیے، کھڑکیاں بھی لگا لیے، اور جالی کے واسطے لگائے مچھر نہیں آنا گھر میں، ہے نا؟ گھر میں مچھر نہیں آنا۔ یہ آج کل فونا نکلے دیکھو، اس میں بھی بہت کھڑکیاں ہیں، ان میں بہت ساری کھڑکیاں ہیں، ان کو اس کا نام بھی انہیں کھڑکیاں ہی رکھا، ونڈوز بولتے شاید نا اس کو۔ جی اب وہ کھڑکیوں سے سانپ آ رہے ہیں، بچھو آ رہے ہیں، زہریلے خطرناک قسم کے ایمان پر ڈاکر ڈالنے والے مناظر آ رہے ہیں، اسلام سے دور کرنے والے مناظر آ رہے ہیں، قرآن و سنت کے سلسلے میں بے توقیری، بے عظمتی کے اسباب اس میں آ رہے ہیں، شرک و بت پرستی کے مناظر اس میں آ رہے ہیں، اور ہم لوگ جان بوجھ کے، وہ لوگ جو مچھر کو گھر میں آنے نہیں دیتے، وہ لوگ یہ بڑے بڑے خطرناک موذی جانوروں کے اپنے گھروں میں لانے کے واسطے کھڑکیاں بجائے بند کرنے کے کھولنے کا اہتمام کر۔ ارے بھئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پتہ نہیں بچوں کو آئی کہ نہیں آئی، ذرا اچھا سمجھو کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں اس کے، اس وقت میں سنانے کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ پوری دنیا کی اس وقت کی تباہی کے اسباب میں سے یہ ایک بنیادی سبب ہے، اسے آپ ذہن میں رکھ لیں۔ عقیدوں کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے کس درجے اس کے ذریعے سے نقصان ہو رہا، اور اسی کے ذریعے سے لوگ یہ دینی مذہبی اعتبار سے بھی گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، چونکہ یہ ختم نبوت کے جلسے کا عنوان بھی لگا کے رکھ گئے، اس واسطے بول رہا ہوں۔ ارے بھائی اسی راستے سے تو کوئی شکیلی بن رہا، اسی راستے سے کوئی قادیانی بن رہا، اسی راستے سے کوئی پرویزی بن رہا، اسی راستے سے کوئی غامدی بن رہا، اسی راستے سے کوئی گور شاہی بن رہا، اسی راستے سے کوئی فیاضی بن رہا، اسی راستے سے لوگ مختلف لوگوں کو کچھ کا کچھ قرار دینا شروع کر دے رہے ہیں۔ کتنے لوگ مذہبی اعتبار سے بھی تباہی کا شکار بنا ہوا ہے وہ دروازہ، اور دینی اعتبار سے تو ہے ہی کہ آدمی دین کے بجائے خالص دنیا کا دل دادا ہو کر رہے۔ قریب ایک والد روتے ہوئے آئے تھے کہ بچہ سننے کو تیار نہیں، تعلیم روک دیا ہے، ہماری رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے پاس، تو فلانی لڑکی کے ساتھ میں وہ نکاح کرنے کا اصرار کر رہا، نہ وہ ہمارے خاندان کے لائق ہے، نہ ہمارے گھریلو ماحول سے اس کو کوئی میل ملاپ ہے، نہ اس کا کوئی ایسا مزاج ہے، اور ادھر بچی کا بھی عالم وہی ہے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کے سننے کو تیار نہیں، یہ اپنی ماں باپ کے سننے کو تیار نہیں۔ ایسے خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی، اور ہم لوگ بڑے بڑے کھڑکیاں کھول کے رکھ لی۔ اللہ کے لیے سوچ سمجھ کے آگے کی زندگی کو گزاری ہے۔ بہرحال وقت بہت زیادہ ہو گیا، پروردگار عالم مجھے آپ کو علم صحیح، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔